حدیث ہے کہ 3 نمازیں اور 9 روزوں کا قائل ہے، نئی قسم کی نماز پڑھتا ہے اور اسی کی توہین کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے ازالے کے لیے آپ کے پاس کیا خیال ہے؟ اتنی سی بات ہی نہ پوچھیے کہ میرے پاس اس کے ازالے کے لیے ذرائع کیا ہے. پوچھیے کہ یہ پروپیگنڈا ایسا جھوٹا جو ہے، یہ حضرات جو باہر اقامت دین کے مدعی بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ اس قسم کے کھلے ہوئے جھوٹ کی جرت کیسے کر دیتے ہیں؟ پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے. جرت کر لیتے ہیں. مودودی صاحب نے یہ فتویٰ بہت سنیے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے. لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے کا فتویٰ دے دیا گیا ہے. واجب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویسے نہ کیا جائے تو اس سے گناہ ہو جاتا ہے. تو اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا زندگی کی بعض عملی ضروریات کے لیے. اب وہ ان کے نزدیک اس سے بڑی عملی ضرورت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ شخص اس اسلام کا ذکر کر رہا ہے جس اسلام کو شکست دینے کے لیے ہم اس قدر یہاں جہاد برپا کر رہے ہیں. اس کے لیے طریقہ ایک ہی تھا، اتنا بدنام کر دیا جائے کہ کوئی اس کی بات نہ سنے. چنانچہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ منکر سنت تو مجھے اس وقت کہا گیا جب میں نے یہ عرض کیا کہ سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکے گا جسے تمام فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لے. منکر سنت منکر حدیث مجھے اس وقت کہا گیا، اور میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ خود مودودی صاحب نے 1970 میں 20 سال بعد اعلان اس کا کیا، لکھ کے یہ کچھ دیا، اور اسی نے یہ کہا کہ اس کے مطابق تو نہیں بن سکتا، فقہ حنفی نافذ کی جائے. انہیں کسی نے بھی نہ منکر سنت نے منکر حدیث کہا، اور میرے مطابق خود انہوں نے بھی یہ اس کے بعد کہا کہ یہ منکر سنت اور منکر حدیث ہے. چلتے گئے. یہ حدیث کے متعلق اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی گراں گزرتی ہے کہ میں یہ بھی صفائی پیش کروں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کیا سمجھتا ہوں. میری کتاب معراج انسانیت ہے، اپنے منہ سے نہیں میں کہہ رہا، جنہوں نے پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر پاکیزہ اور شفاف کتاب دوسری نہیں ملتی.
اس میں سینکڑوں حدیثیں میں نے نقل کی ہوئی. انداز یہ ہے کہ اوپر قرآن کی آیت لکھتا ہوں اور اس کے مطابق جو حضور کی سیرت میں حدیثیں ملتی ہیں ساری اس کے اندر میں لکھتا ہوں. شاہکار رسالت میری دوسری کتاب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہمایوں کا پورا نقشہ اس میں دیا گیا ہے. اس میں متعدد احادیث نقل کی ہوئی ہیں. یہ ساری ان لوگوں کے سامنے ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کو. 3 نمازیں، 9 روزے. یہاں ایک فرقہ ہے اہل قرآن، یہ ان کا عقیدہ ہے 3 نمازیں اور 9 روزے. اور وہ عجیب قسم کی نماز ہے جو انہوں نے اپنے ہاں وضع کر رکھی ہے. اس فرقے کے خلاف سب سے زیادہ میں نے مخالفت ان کی ہے. لٹریچر میرا موجود ہے، ٹیمپلیٹ لکھے طلوع اسلام نے ان کے خلاف میں نے مضامین لکھے، آپ احباب میں دیکھے ہوں گے. ان میں سے کسی شخص نے ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا، میں نے ان کے خلاف یہ کچھ لکھا. اور یہ پھر 3 نمازیں اور 9 روزے جو ان کے ہیں میرے سر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بار بار کہہ چلے جا رہے ہیں ایسا 3 نمازیں 9 روزے. ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. یہاں ایک صاحب تھے ICS کے اور ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے لاہور میں ایک دفعہ یہ طرح ڈالی کہ نماز اردو میں پڑھنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے اردو میں نماز پڑھائی بھی دی. یہاں یہ بات ہوئی، میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت نہیں کی. میں کراچی میں تھا، وہاں سے میں نے قد اعظم پوسٹر چھپوا کے لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں قرآن ہے. دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. اس فتنے کا ابھی سے سب سے بات کرو. میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. میرے مطلب جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا، یہ ہے طلوع اسلام کا مقصد و مسلک. کم از کم 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے شاید میں یہ چھپتا ہے. اور یہ پیمفلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید اب تک لاکھوں کی تعداد میں چھپ کیا ہوا ہے. اس کے اندر آپ غور کیجیے